السلام علیکم ناظرین، دو رائے کی خصوصی نشست کے ساتھ میں ہوں افتخار شرازی۔ ناظرین، جب سے موجودہ حکومت برس اقتدار آئی ہے تب سے نیب کے کردار کو بڑی شدت کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ شاید نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یا پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے یوز ہو رہا ہے، گویا کہ چیزیں میرٹ پہ ایڈریس نہیں ہو رہی۔ ایک تو آج ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے کہ واقعی ایسا ہے، اور ساتھ میں ملک کی سیاسی صورتحال کس طرف بڑھ رہی ہے۔ گویا کہ 13 دسمبر کو اپوزیشن کا اعلان ایک بہت بڑا جلسہ مینار پاکستان میں کرنے جا رہا ہے، تو فیوچر وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ آج کے دن ہمارے مہمان ہیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈی والا صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو جی۔ سب سے پہلے یقینی طور پہ جس طرح بیشتر اپوزیشن کے رہنماؤں کو نیب کی طلبیاں ہو رہی ہیں، کچھ تو اس وقت جیلوں میں بھی ہیں، اور ریسنٹلی آپ کو بھی ایک نوٹس ملا ہے، تو واقعی آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں بالکل ہی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو رہی ہے، یا سپریس کرنے کے لیے اپوزیشن کو یہ ہر بے استعمال ہو رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں میرٹ پہ بھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، میں بلیو کرتا ہوں کہ اگر تو یہ کرپشن کے لیے کیا جا رہا ہے، اور جس لیے یہ ادارہ بنایا گیا تھا اوریجنلی کہ پاکستان میں کرپشن کو چیک کیا جائے، مگر کرپشن کو چیک کرنے کی بجائے یہ ادارہ اب ہر بزنس کی طرف چلا گیا ہے، چاہے آپ پلاٹ بیچ رہے ہوں، چاہے آپ کوئی اور کام کر رہے ہوں، پرائیویٹ بزنس کے اندر ایف بی آر کا بھی یہی کام کرے گا، ایس سی سی پی کا بھی یہی کام کرے گا، ہر چیز اب نیب جو ہے وہ اپنے ایمبٹ میں لے آیا ہے۔ آپ کسی منسٹری میں چلے جائیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، انہوں نے کہنا ہے جی ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا جی؟ بیکاز آف نیب، کہ کل جی ہمیں نیب۔ اب دیکھیں نا، ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا اسی میں اخبار میں کہ جی وہ بلکہ ٹی وی پہ کہ حفیظ شیخ صاحب کو نوٹس مل گیا۔ صحیح۔ اور کب کا نوٹس؟ جب وہ منسٹر تھے سندھ میں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ ایک آدمی اگر کوئی عہدے میں یا کسی منسٹری میں بیٹھا ہے، ہزاروں کام کرتا ہے، دیکھیں نا، اور اس کے پاس ہزاروں فائلیں آتی ہیں اس ٹینیور میں یا اس دور میں، کئی ڈیسیشنز وہ لیتا ہے which are border line decisions, which are decisions which are in the interest of Pakistan, تو آپ جو ہے اس کے 10 سال کے بعد، اس کے بعد کیا اس بندے کو یاد ہوگا، شیخ صاحب کو کیا یاد ہوگا کہ میں نے کیا ڈیسیشن لیا تھا جب میں سندھ گورنمنٹ میں منسٹر تھا؟ تو میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اس وقت، اگر اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، اور اسی لیے دیکھیں، اسی لیے جنرل باجوہ نے، عمران خان صاحب نے جا کے لوگوں کو ایڈریس کیا، اور پہلی دفعہ ان دا ہسٹری آف کراچی اسٹاک ایکسچینج پرائم منسٹر آیا اور اس نے کہا کہ جو بھی لوگ اس نیب سے یا جو پریشان ہیں، ہم ان کا مسئلہ حل کریں گے اور ہم آرڈیننس لائیں گے۔ لیکن ایک طرف تو خود آپ کی پارٹی یا مسلم لیگ نون کی بات ہم کریں، وہاں تو ہمیں یہ بیان دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے، لیکن آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید گورنمنٹ تو ایسا نہیں چاہ رہی جیسے نیب کر رہے، تو پھر نیب کس کی معافی؟ دیکھیں نیب اب ایک ایسا ادارہ بن چکا ہے جو کسی کے اکاؤنٹیبل ہی نہیں ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھے پوچھے گا کون، نہ مجھے پرائم منسٹر پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے کیبنٹ پوچھ سکتی ہے، مجھے چیک کون کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ کورٹس بھلے کہتی رہیں جو کورٹس کہتے ہیں ہمارے لیے، یا جو بھی آرڈر پاس کرتے ہیں، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس ٹو دیم۔ تو اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سینٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان کو انویسٹیگیٹ کریں گے، اور اسی لیے ہم سینٹ کا سیشن ریکویزیشن کر رہے ہیں۔ ان دا ہسٹری آف سینٹ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سینٹ کا سیشن ریکویزیشن کیا جا رہا ہے ٹو ڈسکس دا نیب اینڈ دا پریولیج موشن جو میں نے فائل کیا ہے، اور وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ سینیٹرز بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ انف از انف، اٹ از ٹائم ناؤ دیٹ وی شوڈ انویسٹیگیٹ نیب۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بات کرتے ہیں لیونگ بیونڈ مینس کی، یہ بات کرتے ہیں جناب اثاثے آپ کے پاس کہاں سے آئے، میں تو وہ دور کی بات ہے، میں تو پہلے ان کی اپوائنٹمنٹس دیکھوں گا، میں تو پہلے ان کے ڈومیسائل چیک کروں گا، میں تو پہلے ان کی ڈگریز چیک کروں گا،
اور یہ اپوائنٹ کیسے ہوئے؟ کیونکہ آپ دیکھیں ایک انجینئر صاحب ہیں جو کہ ایک ماسٹر مائنڈ بنے ہوئے ہیں نیب کے, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں being an engineer. Where did he do his engineering? What kind of engineer he is? And how is he sitting? اور یہ میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات, یہ سپریم کورٹ نے بھی کوشچن کیا تھا اس کو جب بلایا تھا کہ بھائی آپ نیب میں کیسے پہنچ گئے اور آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے, مگر انہوں نے شاید کچھ لوگوں کو کنونس کیا کہ میں وہ کام کر سکتا ہوں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن اگین میں اسی سوال پہ آؤں گا کہ تاثر یہ ہے کہ شاید حکومت وقت کے کہنے پہ نیب یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن آپ کی جو لاسٹ پریس کانفرنس تھی, میرا ضمنی سوال ہے, لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے کچھ اشارہ کیا تھا کہ نہیں کچھ اور حلقے ہیں شاید جن کے کہنے پہ نیب لوگوں کو وکٹمائز کر رہا ہے. یہ خود کہتے ہیں نیب والے, یہ میں نہیں کہتا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ یہ نیب والے خود کہتے ہیں اچھا کہ جی ہمیں کہیں سے ڈائریکشن ملتی ہے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے یا نہیں ملتی, ایکسیکیوشن تو آپ کرتے ہیں نا. اگر مجھے کوئی کہے کہ جی آپ نے کل فرض کریں کوئی ایسا کام کرنا ہے جو انکانسٹیٹیوشنل ہے, جو سینٹ کے خلاف ہے, میں تو نہیں کروں گا. کوئی بھی کہے, چاہے میرے خلاف جو بھی کارروائی ہو یا جو بھی مجھے تھریٹ ہو, تو یہ تو آپ کو سوچنا ہے کہ بھائی میں یہ جو چیز کرنے جا رہا ہوں یہ کانسٹیٹیوشنل ہے یا نہیں ہے, یا یہ چیز مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو اس آفیسر کی کو ریئلائز کرنا ہے کہ یہ ڈائریکشن جو مجھے آ رہی ہے, یہ ڈائریکشن ڈز اٹ میک اینی سینس. لیکن یہ تاثر براہ راست آپ کو بھی دیا گیا ہے یا کچھ آپ کے جاننے والے یہ بتاتے ہیں؟ یہ کئی لوگوں کو تاثر دیا گیا, لیکن آپ کو کئی لوگوں کو, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے کوئی ہٹا نہیں سکتا, چیئرمین نیب بھی مجھے نہیں ہٹا سکتا. صحیح. تو جب اس قسم کی آپ کا تاثر ہو اور آپ کی فیلنگ ہو, تو پھر آئی ایم سوری, اٹ از اباؤٹ ٹائم. اگر کوئی ادارہ تیار نہیں ہے تو سینٹ آف پاکستان تیار ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, سارے سینیٹر چاہے وہ اپوزیشن پارٹی کے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ پارٹی کے ہیں, انہوں نے مجھے آفس میں کہا جی آپ نے جو قدم لیا ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا, وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومتی لوگ بھی آپ کے ساتھ؟ جی بالکل. اچھا, وہ بولے نا شاید, بٹ آپ دیکھیں گے جب سینٹ کا اجلاس ہوگا کہ وہ بھی کہیں گے کہ جی یہ نیب کو اس قسم کی زیادتیاں نہیں کرنی چاہیے. اینڈ آئی ریپیٹ, دیکھیں لوگ اس کو غلط اس میں لے جانا چاہتے ہیں. کرپشن, یس, نیب از دیئر فار کرپشن, بٹ نیب از ناٹ دیئر ٹو ڈسکس پرائیویٹ بزنس. نیب از ناٹ دیئر ٹو ڈسکس کہ کس نے پلاٹ بیچا کس کو اور کتنے کا بیچا, اور یہ نیب کا کام نہیں ہے, یہ ایف بی آر کا کام ہے. اگر کرنا ہے کسی کو تو یہ کہاں سے آ گئے؟ اچھا, ایف بی آر والے بھی ان سے ڈرتے ہیں, اسٹیٹ بینک والے بھی ان سے ڈرتے ہیں, آپ کے ایس سی سی پی والے بھی ان سے ڈرتے ہیں. ان کے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, ان کو بند کر دیتے ہیں. ارے بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں یار؟ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی تو کنڈکٹ نیب کا یہی تھا, بٹ سلیم آنی والا صاحب کے خلاف جب کیس آیا تو ان کے بعد لگا ان کو کہ نیب وکٹمائز کر رہے. تو آپ کو اس سے پہلے بھی لگ رہا تھا کیسا؟ دیکھیں مجھے لگ رہا تھا, میں 1.5 سال پہلے میں نے لیٹر لکھا ہے چیئرمین نیب کو. صحیح. میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ چیزیں بند کریں, پارلیمنٹیرینز کی ڈیفیمیشن بند کریں, پارلیمنٹیرینز کو نوٹسز دینا بند کریں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ ایڈمیسیبل ہے کہ نہیں ہے, یا وہ کوئی چیز ہے دھڑل اٹھا کے نوٹس جس کی جو مرضی آئے نوٹس دے دیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے پر کی بات نہیں رہی اب. میں نے یہ اپنے لیے نہیں کی, اپنے لیے تو میں لڑوں گا, میں کورٹ میں لڑوں گا, جو کیس میرے پہ یہ بنائے میں تیار ہوں فیس کرنے کے لیے. بٹ یہ ایشو, اور یہ مجھے میڈیا نے پوچھا کہ جی آپ تو لڑ لیں گے, عام آدمی کیا کرے گا؟ یہ عام آدمی کی جنگ ہے. آج میرے ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ بیٹھے تھے, آج میرے ساتھ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے تھے. وہ کس لیے؟ انہوں نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اسی لیے کہ انہوں نے کہا جی ہماری تو سنوائی کوئی نہیں ہے, ہماری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ تو ایک نیب نے ایک موو کی, نیب نے ایک, آپ یہ سمجھ لیں اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. اور اگر اب وہ چاہتے ہیں ہمارے سے سینٹ پاکستان سے لڑائی لینا تو ہم تیار ہیں. اور میں اس چیز کے لیے بھی تیار ہوں
کہ ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی میں میڈیا کے اندر کروں گا, بند کمروں میں نہیں کروں گا, ان کیمرہ نہیں کروں گا, وہیں ہوگی جو لوگ وکٹمز ہیں ان کو وہیں بلایا جائے گا, میڈیا کی وہ کوریج ہوگی اور میڈیا کے اندر یہ پروسیڈنگز ہوں گی. صحیح, اس کا مطلب اوپن ٹرائل ہوگا. اوپن ٹرائل ہوگا. لیکن جس ادارے سے آپ کو گلہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, اس ادارے کے سربراہ سے جا کے ملاقات کرنا, کیا یہ ملاقات آپ کی خواہش پہ ہوئی ہے چیئرمین نیب سے, یا انہوں نے کہا ہے کہ نہیں آپ کو ملنا چاہیے؟ یہ ایک تو میں نے لاسٹ پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا کہ میں چیئرمین نیب سے بھی ملوں گا, صحیح, اور پرائم منسٹر سے بھی میں ملوں گا, ان کو میں نے لیٹر بھی لکھ دیا ہے, صحیح, اور میں جنرل باجوہ سے بھی ملوں گا. اچھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ ایشو صرف ایک آدمی کی بات نہیں ہے یہاں, یہاں پورے پاکستان کی بات ہے. پورا جو پیکج دیا ہے نا آپ نے, یہ اس وقت اتنا بڑا پیکج دیا ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر کو, صحیح, پاکستان کی ہسٹری میں اتنا بڑا لیا. آپ کو پتا, آپ ایک فلیٹ, میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, آپ ایک کسی بھی ریل اسٹیٹ کے ڈیولپر کو فون کریں کراچی, اس کو کہیں یار یہ آپ کی سیل ہو رہی ہے, آپ سب کو چھوڑیں, آپ ڈی ایچ اے میں فون کریں ایڈمنسٹریٹر کو کہ کتنی رجسٹریاں ہوتی ہیں روز آپ کے یہاں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی پیسے لگائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی انویسٹمنٹ کرے, کیونکہ ہر آدمی کو ڈر ہے کہ کل مجھے نیب کا نوٹس آ جائے گا. لیکن ملاقات میں آپ کی تشفی نہیں ہوئی گویا؟ دیکھیں ملاقات میری ضرور ہوئی, میں نے ان کو اپنے تحفظات دیے, انہوں نے کہا کہ جی آپ کو مجھے بتانا چاہیے. میں نے کہا سر میں آپ کو جس طریقے سے کوشش کی ہے, میں آپ کو 1.5 سال سے بتا رہا ہوں کہ نیب کو کنٹرول کریں, اور اگر نیب چیئرمین بے بس ہیں, نہیں کر سکتے, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں, پھر ہمیں اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. تو آپ کو کیا تاثر ملا بنیادی طور پہ؟ کہیں آپ کو لگا کہ چیئرمین بھی بے بس ہیں؟ مجھے یہ لگا کہ چیئرمین نہیں چاہتے یہ چیزیں. اچھا, وہ نہیں چاہتے یہ چیزیں, وہ چاہتے نہیں ہیں کہ اس ٹائپ کی وکٹمائزیشن ہو. مگر آئی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن. ریٹائرڈ جسٹس ہیں, لوگوں کو انہوں نے انصاف دیا ہے اپنے ٹائم میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر نہیں دے سکتے تو ان کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہوگی کہ وہ ان آفیسرز کے خلاف بھی ایکشن نہیں لے سکتے, وہ ان لوگوں کو ہٹا نہیں سکتے. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. اگر چیئرمین بے بس ہیں وہ, مجھے یہ فیل ہوا, اور میں نے ان کو یہ کہا, میں نے کہا دیکھیں اگر آپ جو ہیڈ ہیں ادارے کے, مجھے کل کوئی سینٹ میں آ کے کمپلین کرے کہ جی یہ چیز غلط ہو رہی ہے سینٹ میں, اور میں اس پہ ایکشن نہ لوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یا تو میں بے بس ہوں یا میں ایم پارٹ آف اٹ. لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ پوری پارلیمان آپ کے ساتھ کھڑی ہے, تو یہ تاثر آپ چیئرمین نیب کو بھی دے سکتے تھے کہ پوری پارلیمان آپ کے ساتھ کھڑی ہے, اگر آپ کہیں پہ آپ کی اتھارٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. میں 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں, اچھا, جو لیٹرز میں نے چیئرمین نیب کو لکھے وہ ہر سینیٹر کے پاس ہیں, وہ اپنی جیب میں لے کے, کئی سینیٹرز تو آئے کہتے ہیں جی ہم تو یہ جیب میں لے کے گھومتے ہیں تاکہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ جی یہ ہماری سینٹ نے یہ لیٹر لکھا ہے تو میں نے تو پرائم منسٹر کو بھی لکھا ہے, چیئرمین کو بھی لکھا ہے, اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں اگین اینڈ اگین, جنرل باجوہ کا نام لیتا ہوں, وہ اس لیے کہ بیکاز آرمی از اے امپورٹنٹ پلر آف آور سسٹم. ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے جب ایشورنس دے دی, انہوں نے کہا جی کوئی پرائیویٹ بزنس کو, کوئی بزنس مین کو ہیراسمنٹ نہیں ہوگی. پھر نیب کا بیانیہ سنیں, نیب کا بیانیہ کہ جی وہ سلیم صاحب پریس کانفرنس کے پیچھے چھپ رہے ہیں, سلیم صاحب بزنس کمیونٹی کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ارے بھائی مجھے کیا چھپنے کی ضرورت ہے؟ میں تو اگر آپ کو میرے بیانیے سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ یا تو اپنی حرکتیں ٹھیک کریں یا اپنے چال چلن ٹھیک کریں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ نہیں کریں گے تو آئی ایم سوری, میں تو یہ ہر ایکسٹینٹ پہ جاؤں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, کہیں نہ جائیے گا, واپس آتے ہیں اور سلیم مانی والک صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. آپ کے خلاف اگر کیس بند ہو جاتا ہے تو کیا سلیم مانی والک صاحب کی کمپین بھی بند ہو جائے گی؟ اور ساتھ میں سے جڑا سوال, سر آپ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو خطوط لکھ رہے ہیں, آپ آرمی چیف کو خطوط لکھ رہے ہیں, بٹ آپ کی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے ہیں, ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, فوج سے گفتگو کرنے پہ وہ یقین نہیں رکھتے. دیکھیں میں یہ نہ سیاست ہے اس میں انوالوڈ, اچھا, نہ میں اس میں کوئی پارٹی پالیٹکس کر رہا ہوں, نہ میں چاہتا ہوں کہ جی کون کیا کہہ رہا ہے. میں تو صرف ایک چیز جانتا ہوں کہ نیب پرائیویٹ سٹیزن کو کیوں وکٹمائز کر رہی ہے, چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہو. آپ میڈیا میں ہیں, آپ جناب ایک شو کرتے ہیں,
آپ کو نوٹس آ جاتا ہے جی، آپ اپنے اثاثے دیں، آپ اپنی ورت بتائیں، اپنی چیزیں بتائیں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تو دیکھیں نا، ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو ایک مطلب سب پورے سسٹم کو ڈیمیج کر رہی ہے. تو پرائم منسٹر کو میں اس لیے کہتا ہوں ہی از سٹنگ پرائم منسٹر. دیکھیں جو بھی گورنمنٹ کا ہیڈ ہو ہی از رسپانسبل اینڈ ہی از اور آئی فیل کہ پرائم منسٹر کیا پوری کیبنٹ کیا اس وقت جو کیبنٹ بیٹھی ہے وہ یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اس چیز کو ریزالو ہونا چاہیے، نہیں تو ہمارے لیے ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہے. دیکھیں تکلیف مجھے ایز انڈیپینڈنٹ تکلیف ہے، ڈزنٹ میٹر، کسی اور کو تکلیف ہے، پولیٹیشنز رول رہے ہیں جیلوں میں، وہ تو دے آر یوز ٹو اٹ، پولیٹیشین آر یوز ٹو اٹ. تو میرے ایشو اور میرے کیس بند ہونے سے یہ مہم جو چل رہی ہے نیب کے خلاف یہ بند نہیں ہوگی. لیکن انفیکٹ ماضی میں ملٹری سول ریلیشنز کی جب بات ہوتی ہے کہا یہ جاتا ہے کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح کے اقدامات آپ تجویز کر رہے ہیں کہ آپ جیسے خط لکھنے جا رہے ہیں آرمی چیف کو، آپ کو نہیں لگتا کہ ادارے کو اس سیاست میں لے آنے کی کوشش ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. اچھا، بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کے دائرے اختیار میں آتے ہیں. بالکل. دیکھیں دائرے اختیار میں آرمی کیا ہے، آپ آرمی سوچیں، آرمی کسی ملک کے لیے کیا ہوتی ہے؟ آرمی ایک پلر آف اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ جی آپ کے ملک، آپ اپنے آپ کو نیوکلیر پاور کیوں کہتے ہیں؟ آپ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اٹ از اے میٹر آف اسٹرینتھ. تو جب آرمی چیف ایک لوگوں کو بلا کے ایک ایشورنس دیتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ مینز کہ دے آر اے پلر آف دس کنٹری از اسٹینڈنگ بیہائنڈ یو اینڈ وی ول انشور کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایشورنس ہے، اور یہ میں اپنی پارٹی میں اس وقت میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین ہوتا تھا، میں اس وقت بھی کہتا تھا اس وقت کے آرمی چیف کو، کیانی صاحب کو، کہ جی آپ ایشورنس دیں، آپ سے کوئی ملے تو اس کو پاکستان میں یو آر آلسو اے سیکٹر وچ کین برنگ انویسٹمنٹ ان پاکستان، تاکہ کوئی بھی ادارہ ہو پاکستان کا، ہی کین پلے اے رول ٹو اسٹرینتھن پاکستانز اکانومی. لیکن ایک طرف دیکھا جائے تو اس طرح کی کسی ایشورنس کو یا اس طرح کے کسی ایکٹ کو کوئی لیگل کور تو حاصل نہیں ہے، تو پھر آپ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ ہے سر، اپر ہاؤس کے آپ ڈپٹی چیئرمین ہیں، تو بہتر نہ ہوگا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے ملک کے اندرونی معاملات میں بھی، تو اس کو کوئی لیگل کور بھی دے دیں، کوئی ڈیفائن کر دیں. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ان ہیلپنگ دی پارلیمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، کوئی لیگل کور بھی دے دینا. نہیں، لیگل کور کی میں نہیں سمجھتا کوئی ایسی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے ٹو میک شیور دیٹ دی پارلیمنٹ کین ڈیلیور. دیکھیں یہ تو ادارے ہیں نا جو بھی ہم لیجسلیشن کرتے ہیں، کل کو جو بھی لیجسلیشن پہ اگریمنٹ ہو، چاہے گورنمنٹ کی طرف سے آئے چاہے اپوزیشن کی طرف سے آئے، تو ہم مل کے ہی وہ لیجسلیشن کریں گے نا، جو کہ نیب کو لمٹ کرے گی کہ جی وہ صرف کرپشن کے کیسز ٹیک اپ کرے گی. جہاں گورنمنٹ کا ریونیو، جہاں گورنمنٹ کا کوئی نقصان، جہاں گورنمنٹ کی کوئی چیز کمپرومائز ہوئی ہو، اس کے علاوہ نیب کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ادارے موجود ہیں، ایف پی آر موجود ہے، ایس سی سی پی موجود ہے، سب موجود ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ادارے پہ اوور رائڈ کریں اور ہر ادارے کا کیس اپنے پاس بلا لیں. یہ تو کہیں نہیں ہوتا دنیا میں. لیکن جس طرح کے رول کا آپ نے ذکر کیا فوج کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت بھی اسی طرح کا رول پلے کر رہی ہے؟ دیکھیں اس ملک میں مارشل لاء لگے ہیں، اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کی گورنمنٹ رہی ہے، اس ملک میں یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ڈیموکریسی 10 سال چل گئی اور اب آگے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چل رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپورٹس رہی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں نے سپورٹ نہیں دی تو وہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں دینا، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ بیکم اسٹرانگ کنٹری، پاکستان شوڈ بی اے ڈیموکریٹکلی اسٹرانگ کنٹری. اور اگر کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں اس کو انڈرمائن کرنا، تو میرا خیال دے آر ناٹ ورکنگ ٹورڈز گیٹنگ دا انسٹیٹیوشنز ٹوگیدر. اور آپ کے بطور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ آپ اس رول کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایسا رول ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے سر، بیکاز دیکھیں میری ایک بات سنیں، کوئی بھی ادارہ، بیوروکریسی، اب بیوروکریسی کام نہیں کرتی، نقصان کس کا ہے؟ صحیح، آپ مجھے یہ بتائیں، کس جوڈیشری کام نہیں کرتی، تو یہ سارے پلرز ہیں نا. دیکھیں پارلیمنٹ اور ڈیموکریسی کین سکسیڈ اگر یہ پلرز کام کریں، اگر یہ پلرز ڈیلیور کریں.
تب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اگر یہ پلرز کام ہی نہ کریں اور یہ کہیں جی وی ڈونٹ وانٹ ٹو سپورٹ ڈیموکریسی, تو ہاؤ ول ڈیموکریسی سکسیڈ؟ اچمانی والا صاحب انفیکٹ جو ایک بہت بڑا آپ کے حساب سے بہت بڑا کاز لے کے چل رہے ہیں کہ ادارہ کہ جس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ شاید وہ اپنی لمٹ سے بیونڈ جا کے کردار یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو سر سننے میں یہ آیا ہے, اب اس کی تصدیق آپ کریں گے کہ خود آپ جس گھر سے بلانگ کرتے ہیں سینٹ, اس کے چیئرمین آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, آپ کی پریویلیج موشن ہو گئی سر دیکھیں, اس کو نہیں ٹیک اپ کیا جا رہا, باقی معاملات اگر چیئرمین سینٹ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پہ بہت بڑا بوجھ ہے میرا پریویلیج موشن, تو ہاؤس موجود ہے. دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایک ملاقات میں آپ سمجھ گئے کہ چیئرمین نیب کہیں بے بس نظر آ رہی ہے, چیئرمین آپ کو بے بس نظر آ رہے ہیں یا دباؤ فیل کر رہے ہیں؟ چیئرمین نیب کو دیکھیں, وہ مجھے سیاست سے پہلے کے جانتے ہیں, میں ایک دوسرے کو سیاست سے پہلے کا جانتا ہوں. میں اب چیئرمین سینٹ کی بات کر رہا ہوں, چیئرمین سینٹ کو, تو میں ان کو پہلے سے جانتا ہوں سیاست سے, اور ہماری گورنمنٹ میں بھی تھے, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی تھے, تو ان کے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی ایسا ایشو ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ نہ وہ کسی چیز میں خود پرسنلی کہیں وہ یہ سمجھیں کہ میں کہیں کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہوں یا میں کوئی اس پوزیشن میں آ گیا ہوں. تو میں نے خود کہا ان کو, میں نے کہا جی آپ اگر فیل کرتے ہیں کہ آپ پہ کوئی دباؤ ہے تو اس کے ان لیو آف دیٹ آئی ول کال دا ہاؤس. اور ان کا جواب کیا تھا؟ اور ان کا جواب تھا کہ آپ کی مرضی, دیٹ از یور وش. دیکھیں نا, ایک ممبر ہے, اگر وہ یہ فیل, بیکاز ایونچولی آئی ایم اے ممبر, آئی مائٹ بی ہولڈنگ این آفس بٹ آئی ایم اے ممبر آف دا ہاؤس, اینڈ اف آئی برنگ اے پریویلیج موشن اگینسٹ سمبڈی آئی کین ٹیک اٹ ٹو دا ہاؤس. اور ریکوزیشن کرنا وہ بھی میرا رائٹ ہے, اپوزیشن کا رائٹ ہے, تو ہم ریکوزیشن کر رہے ہیں اور ہاؤس آپ کے سامنے ہوگا, آپ دیکھیں گے کیا ہوگا. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. مانی والے صاحب, انفیکٹ اب سینٹ کی کمیٹیز ہوں, یہ کوئی انویسٹیگیٹو باڈیز تو نہیں ہے, انفیکٹ آپ بلائیں گے ضرور, بٹ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا بنیادی طور پہ؟ اگر میں آپ کو ایگزامپلز دیتا ہوں. جی جی دیکھیں کمیٹیز, میں چیئرمین فائنینس کمیٹی تھا صحیح کافی عرصہ, 3 سال, اور میں نے یہ ریئلائز کیا کہ کمیٹی کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو آتا ہے کہ کمیٹی کا رول کیا ہونا چاہیے اور کمیٹی کیا کر سکتی ہے, تو ہم نے ایسے ایسے کام کیے, چاہے وہ گوسٹ پینشنرز تھے, چاہے وہ قرض ہنسنا لوگوں کے واپس کرانے تھے, چاہے وہ میں خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ ایشوز ہماری کمیٹی میں آئیں گے, اور کمیٹی نے وہ ایشوز ریزالو کیے. ہم نے گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی اور گورنمنٹ نے وہ ایشوز ریزالو کیے. حالانکہ اس وقت میں اپوزیشن میں تھا, نون کی گورنمنٹ تھی, پی ایم ایل این کی, مگر کمیٹی نے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایسے ایسے ایشوز ہمارے پاس آئے کہ جو میرے خود خیال میں نہیں تھے. تو دنیا میں جو کمیٹیز ہیں, سینٹ کمیٹیز کہہ لیں یا پارلیمنٹ کی کمیٹیز ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بیسکلی لیجسلیشن کرنی ہے, انہوں نے لوگوں کے مسائل دیکھنے, انہوں نے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز کو بلانا ہے اور ان کو چیک کرنا ہے. بیسکلی کمیٹیز آر مینٹ ٹو چیک دی گورنمنٹ فنکشنریز. اور واٹ از نیب؟ نیب از اے گورنمنٹ انسٹیٹیوشن. آئی ایم سوری, دے آر آل گورنمنٹ سرونٹس, دے آر آنسریبل ٹو ایوری کمیٹی آف دا پارلیمنٹ جو بھی ان کو بلاتی ہے. اگر وہ یہ سمجھیں کہ نہیں وی آر ابو دا پارلیمنٹ, صرف یہ کہنے سے نہیں ہوتی بات کہ جی ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کون ہیں یہ بات کرنے والے؟ یو آر آنسریبل ٹو دا پارلیمنٹ. عزت کی بات نہیں ہے, یو ہیو ٹو کم اینڈ آنسر ان دا پارلیمنٹ. اور اب یہ پہلے بھی تو بلا چکے, نہیں آیا نہیں. دیکھیں اگر نہیں آیا تو کوئی وجہ ہوگی یا کوئی وجہ دی گئی ہوگی, مگر اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اب نیب کو سینٹ کمیٹیز میں آنا پڑے گا, اور ایک کمیٹی نہیں ہے, دیر آر سیورل کمیٹیز جو کہ جس میں نیب کو آنا پڑے گا, اور ان کی جو انویسٹیگیشن بھی کریں گی وہ کمیٹیز, ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اور دس ول بی دا فرسٹ ٹائم, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیز ہونے جا رہی ہے, مگر دیر از آلویز اے فرسٹ ٹائم. صحیح. اور جو آپ ایک ایفرٹ کر رہے ہیں, کل کو پرائم منسٹر آف پاکستان یا آرمی چیف آپ کو ملاقات کے لیے مدعو کرتے ہیں, تو سبجیکٹ ٹو اپروول آف بلاول بھٹو زرداری, جو ان سے پوچھے بغیر چلے جائیں گے آپ؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کوئی ڈائریکشن نہیں دی,
انہوں نے مجھے کہا کہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کریں، جو آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ کریں، مجھے کوئی پولیٹیکل ڈائریکشن اس ایشو کے اوپر کہیں سے نہیں ملی. صحیح. اور انفیکٹ پریس ٹاک میں بھی آج سے بھی آپ سوال آپ سے ہوتے رہے ہیں کہ ماضی میں دو پارٹیز کے پاس جو آج وکٹمائز ہو رہی ہیں، نون لیگ جو پیپلز پارٹی، بڑا اچھا موقع تھا، 10 سال کا وقت تھا ان نیب لاز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے. کیوں سر یہ آپ کی نظر؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں پارٹیز کا فیلئر ہے. صحیح. ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ لیجسلیشن اس وقت یہ کر سکتے تھے. اور کیا وجوہات تھیں کیوں نہیں ہوا، یہ دونوں پارٹیوں میں کنسنسس نہیں ہو سکا اس وقت. ایک وقت ایک ہی گورنمنٹ تھی، ایک وقت ایک ہی گورنمنٹ تھی. مگر دیکھیں یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ نہیں کر سکے تو آگے نہیں ہو سکتی. اس وقت میرا خیال جتنی ڈیزائر آرڈیننس نکالنے کا مطلب کیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے، اس کا مطلب ان کی ڈیزائر ہے نا. صحیح. پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ بھائی اس کا کچھ ہو. اور یہ جو روز تماشا چلتا ہے نیب کا، آج بیٹھے جی فلانے کے خلاف ایڈمٹ کر لیا، فلانے کا کیس کلوز کر دیا، فلانے کا یہ کر دیا، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ واٹ از دس؟ از اٹ کورٹ پروسیڈنگز گوئنگ آن؟ از اٹ کوئی ایف آئی اے کا ڈی جی روز آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے اتنے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی؟ کوئی پولیس کا آئی جی آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے اتنی ایف آئی آریں کاٹ دی آج لوگوں کے خلاف یا فلانے کے خلاف یا اس کے؟ یہ تو تھانے کلچر سے بھی ورس کلچر ہے. اور پھر کچھ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میڈیا میں وہ خط ریلیز ہوتا ہے کہ جی یہ فلانا سیاستدان ہے، فلانا بزنس مین ہے، اس کی ذرا تصویر اور یہ چلا دیں تاکہ اس کو تو ہم ذلیل کریں. تو بطور ڈپٹی چیئرمین سینٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو ختم کر کے نیا ادارہ بنانے چاہیے یا ادارے کے اندر جو قوانین ہیں ان کو؟ یہ تو سیاسی پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں گی. دیکھیں یہ تو سیاسی پارٹیاں ڈیسائیڈ کریں گی کہ اس ادارے کو کیا کرنا ہے، اس کو فیوچر میں کس طرح چلانا ہے، اس کا کیا رول لمٹ کرنا ہے، نہیں کرنا، اس کو ختم کرنا ہے. یہ تو وہ لیجسلیشن جو ڈیولپ ہوگی اس سے میٹر کلیئر ہوگا. بٹ میں تو دیکھیں چیزیں صرف ہائی لائٹ کر سکتا ہوں. میں بزنس مینوں کو بلا سکتا ہوں، میں سول سوسائٹی کو بلا سکتا ہوں، میں افیکٹیز کو بلا سکتا ہوں ان دا سینٹ، اور سب آنے کے لیے تیار ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب لوگ اس جگہ پہنچ چکے ہیں جو کہ لوگوں میں ڈر ختم ہو گیا ہے کہ جی اب ہمارے ساتھ زیادہ کیا ہوگا، ہمیں جیل میں ڈال دیں گے، ہمیں تھریٹ کریں گے، تو ہم تو مطلب اب ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. اور جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں کہ لا میکنگ بڑی ضروری ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ حکومت کو پھر وقت دینا چاہیے، جس طرح پی ڈی ایم چل رہی ہے کہ جنوری کے بعد اس حکومت چلی جائے گی؟ اگر یہ ہوتا تو صرف پھر دیکھیں وہ تو دیکھیں ایک سیاست ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. وہ تو جو دیکھیں اٹس پارٹ آف پالیٹکس. دیکھیں ہم ان چیزوں کو بڑا امپورٹنس دیتے ہیں. جلسے کس ملک میں نہیں ہوتے، موومنٹس کس ملک میں نہیں چلتی؟ بٹ اس کا گول سر، گول پہ اعتراض ہے کہ گول یہ ہے کہ گورنمنٹ گھر جائے. آپ کے خیال میں جانی چاہیے؟ سر دیکھیں جب پی ٹی آئی جلسے کرتی تھی تو وہ بھی یہی کہتی تھی گورنمنٹ گھر جائے. تو یہ تو کوئی اس میں کوئی ایسی بات میری نظر میں نہیں ہے. یہ تو اینی موومنٹ، اینی جلسہ کین ڈیمانڈ سچ تھنگس. بٹ میں دوبارہ آپ کو جو چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دس ایشو از بیونڈ سیاست. صحیح میرے ویو میں. کیونکہ یہ آپ کے ملک کو افیکٹ کر رہی ہے. ایک آرگنائزیشن ہے جو کہتی ہے ہم جی نعوذ باللہ خدا ہے، ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کچھ. تو یہ تو سر نہیں ہو سکتا نا. یہ تو کسی بھی سول سوسائٹی میں نہیں ہو سکتا کہ کوئی ادارہ کہے کہ ہم آنسریبل ہی نہیں ہے کسی کو. تو اب ان کو جواب تو دینا پڑے گا. اور آ کے ہم جو انویسٹیگیشن کریں گے نیب کے آفیسرز کے خلاف، ان کو آ کے اپنی پوزیشن، اپنی چیزیں جواب دینا پڑے گا. بہت شکریہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانیوالا صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین اسی کے ساتھ آج کے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.